لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين وابي القاسم محمد. صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتجبين الذين أذهب الله الرجس ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله وبركاته على أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيعتكم الفائزون. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حاضران مجلس، برادران ملت، میری مائیں بہنوں، السلام علیکم. عزیزان، جس حدیث مبارکہ کو میں نے آپ لوگ کے سامنے نظر کیا ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں جس کے کہنے سے ہم نے نماز کو نماز مانا، جس کے کہنے سے ہم نے حج کو حج مانا، جس کو کہنے سے ہم نے قرآن کو کتاب اللہ مانا، اور جس کے کہنے سے ہم نے خانہ کعبہ کو بیت اللہ مانا، اور جس کے کہنے سے ہم نے علی کو وجہ اللہ تسلیم کیا، اور جس کے کہنے سے ہم نے علی کو عین اللہ تسلیم کیا، اور جس کے کہنے سے ہم نے نماز کو نماز اپنایا، اور جس کے کہنے سے ہم نے روزہ کو روزہ مانا. کون کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کہہ رہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات بر محمد وآلہ عزیزان، برادران، دوستوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ یہاں تشریف آئے ہوئے آج 9 دن ہو گیا. 9 دن میں ہم اور آپ نے کیا سیکھا؟ ہم اور آپ نے کیا لیا؟ اپنے ذہنوں میں ہم نے کیا رکھا؟ ہم نے کیا لیا اپنے ذہنوں میں؟ آیا اتنے علماء، اتنے ذاکرین، اتنے خطیب یہاں مجلس کر رہے ہیں، لیکن میں اور آپ کی بد نصیبی، بد قسمتی، بس یہاں آئے اور لے کے کچھ نہیں گئے. آیا میں ایک جملہ کہوں آپ لوگوں سے، لیکن آج مجلس تو خالی ہے، مجمع کم ہے. میں ایک جملہ کہوں، پرسوں میں ایک مجلس کہی تھی، اس مجلس میں میں نے علامہ حیلی کا ایک واقعہ بیان کیا تھا. آیا وہ واقعہ کسی کو یاد ہے؟ انشاءاللہ جس کو یاد ہے اللہ کی فضل سے اور بھی مزید یاد ہونے کی توفیق دی، اور جو مجلس میں نہیں تھے وہ مجلس میں نہیں تھے، وہ محروم رہے. مجلس کو آپ کم نہ سمجھے، مجلس کا کتنا مرتبہ ہے.
آپ کو ایک واقعہ سناؤں؟ بس وقت نہیں ہے، وقت کا مطلب وقت کم ہے بہت، اس لیے میں مختصر سے 10-15 منٹ میں یہی مجلس کا اختتام کر رہا ہوں۔ دیکھیے دوستوں بزرگوں، اس سال مجھے اپنی ماں بہنوں کے سامنے مخاطب ہو کے مجلس پڑھنی نہیں ہوگی، یا میں کسی ماں بہنوں کے بارے میں ان کو مجلس نہیں پڑھ سکا، لیکن اصلی آج کی مجلس جو ہے نا، آج کی مجلس یہ نہیں ہے کہ سناؤ یا سنائے، آج کی مجلس کیا ہے؟ آج کی مجلس ایسے رہو، آج کی مجلس ایسے رہو کہ یہاں سے کوئی جا رہا ہے اور دیکھنے والا کہے کہ جا رہا ہے، ہاں یار یہ تو کتنا پریشان ہے، یہ کتنے مصیبت میں، اس کو کیا ہو گیا، اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت آئی ہوئی۔ آج کی مجلس غریب بن کے رہو، امیر بن کے نہیں۔ ہاں ہم سال کے 12 مہینے ہم امیر بن کے رہتے، اچھی طرف کھاتے ہیں، اچھی طرف پہنتے ہیں، اور اچھی گاڑیوں میں ہم چلتے ہیں، اچھی بلڈنگوں میں ہم رہتے، لیکن آج اور کل کی مجلس میں ایسے رہو کہ غریب کی مجلس میں ہم خود غریب ہیں، ہم خود یتیم ہیں، ایسے بنو تاکہ دیکھنے والے کہے یار ہاں اس پہ تو کوئی مصیبت پڑی ہے، ہاں یار اس کا تو کوئی مر گیا ہے، ہاں یار اس کا تو کوئی قتل ہو گیا، ایسے بنو۔ یہ ہے مجلس شبیری، نہ کہ ہم اپنے آپ کو کریم لگا کے، سرما لگا کے، اپنے لپسٹک لگا کے، یہ نہیں، خوشی کی مجلس نہیں ہے، غم کی مجلس میں غم میں ہو، یہ ہے مجلس شبیری۔ دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ اس پہ کوئی بڑی مصیبت پڑی ہے، کوئی بڑی مصیبت تاری ہوئی۔ دیکھیے اللہ، ایک عورت تھی، کیا کرتی تھی؟ روزانہ مسجد میں جایا کرتی تھی وہ، اور کیا ہو گیا ایک دن وہ بیچاری مسجد میں جاتی تھی اور آتی تھی، لیکن ایک دن اس کو شوہر نے دیکھا تو کیا ہوا، شوہر نے اسے ڈانٹا پھٹکارا، تم مسجد میں کیوں جاتی ہو، پہلے میرا کام کرو۔ لیکن میری ماں بہنیں سنے، امام جعفر صادق کہتا ہے اگر معبود کے علاوہ، اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہے تو اگر کرنا ہوتا تو میں اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ اے میری ماں بہنیں سن رہی ہو تو، اگر معبود کے علاوہ، خدا کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ تو میں اور آپ کرتے ہیں، اس کے اخلاق، اس کی قدر کرتے ہیں۔ آیا میرا شوہر کتنے بجے، صبح کتنے بجے گھر سے نکلتا ہے اور شام کتنے بجے گھر میں آتا ہے؟ آیا میں اس کو چائے تیار کر رہی ہوں، یا مطلب میں ان سے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بٹھاتی ہوں؟ یہی کر رہی ہے تو فرض ادا کا حق ادا ہوا، اگر اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو فرض ادا کا حق نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ مجلس میں آ کے بیٹھنا اور چلے جانا، سمجھ رہے ہو؟ بس 5 منٹ کے بعد میں اپنے مجلس کو اختتام کر لوں انشاءاللہ۔ تو دوستو، ایک عورت تھی، جب وہ عورت مجلس میں جایا کرتی تھی، جانے کے بعد وہ گھر واپس آتی تھی، لیکن ایک دن کیا ہوا، ایک دن اس کا شوہر نے اس کو پھٹکارا، ڈانٹا، اس کو مارا۔ مارنے کے بعد تم مجلس میں مت جاؤ۔ کیا کرے گی، مجبوری تھی، عورت تھی، کہاں جاتی رات کو؟ آیا اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں اگر عموماً میاں بیوی میں لڑائی تو ہوتی رہتی ہے، کسی کی زبردست بھی ہوتی ہے اور کسی کی کم بھی ہوتی ہے، اور لیکن زیادہ لڑائی ہوتی تو وہ کہاں جاتی ہے؟ یا تو اپنے کسی پڑوسی کے پاس جاتی ہے، یا تو وہ سب سے اپنی اچھی سہیلی ہے اس سہیلی کے پاس جاتی ہے، یا مائکے جاتی ہے۔ مائکے رات کو نہیں جا سکتی ہے، اب کہاں جاتی؟ اگر وہ صبح ہوتے ہی چلے جاتی، لیکن وہ عورت بیچاری کیا کرتی؟ مجلس میں نہیں گئی۔ مجلس میں نہیں جانے کے بعد کیا ہوا، دور بیٹھی ہوئی تھی، 2 عورتیں آئی، آنے کے بعد کہنے لگی اے عورت اب مجلس میں کیوں نہیں جا رہی؟ فاطمہ ناراض ہوگی، اب مجلس میں کیوں نہیں جا رہی؟ کہا میرے شوہر مجھے ڈانٹے گا، مجھے پھٹکارے گا، مجھے مارے گا، اس لیے مجھے مسجد میں جاؤں کیسے؟ تو کہا آپ جاؤ مسجد میں۔ مسجد میں گئی
اپنے گھر کا کام پورے چھوڑ کے وہ مسجد میں گئی. مسجد میں جانے کے بعد جب آئی, گھر میں کھانا پکایا ہوا, گھر میں پانی جمع ہوا ہے, بچوں کے ہاتھ دھلایا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے فرض ادا کی اہمیت. سمجھ آ رہی میری باتیں؟ ذہن میں لینا اپنے. احسن. میرے دوستوں, نوجوانوں, زیادہ سے زیادہ مسجد میں آنے کی کوشش کرو, اپنا وقت نکالو. امیر تو ہم ہر سال بنتے رہیں گے, 12 مہینے ہم امیر بنتے رہیں گے, ہم پیسے کماتے رہیں گے, لیکن یہ 10 دنوں سے بھی آج بالخصوص آج مولا عباس کی, علمدار عباس کی مسجد میں تشریف آنے کی کوشش کرو. سمجھے؟ ایک بات بتاؤں, اس مسجد میں کیا ملتا ہے آپ کو بتاؤں؟ نانا مولا حسین کا کتنا رتبہ ہے, مولا حسین کیا دے رہے اس مسجد میں, آپ سناؤں؟ سننے کا ہمت دو. راہب صاحب, راہب کو کبھی اولاد نہیں ہوئی. میری ماں بہنیں بھی سنیے, اور دور دور میرا آواز جہاں جا رہے وہاں بھی سنیے. دیکھیے, ایک راہب تھا جس کو اولاد ہی نہیں تھی, ایک بھی اولاد نہیں تھی, اور وہ مولا پیغمبر اسلام کے پاس گیا, رسول کے پاس گیا. رسول کے پاس جانے کے بعد, یا رسول اللہ مجھے تو اولاد نہیں ہے, مجھے یا تو آپ کے صدقے میں اولاد دے دو, یا تو آپ ایسا وظیفہ دے دو کہ مجھے اولاد ہو جائے. سنیے حضرات, کیا مل رہا ہے مجلس حسین سے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں, اگر ہم 10 روپیہ تبادل میں دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ سب بیکار ہے, یہ فالتو دے رہے ہو, جاؤ اس سے تو اچھا ہے کہ ایک غریب کو دے دو. میرے بھائی, میرے دوستو, غریب کو دینا ہے تو اپنے گھر کا کام کر کے آپ خود مزدوری بنا کے اس کو دے دو. تمہیں کیا ضرورت ہے مولا حسین کے مجلس میں آ کے مجلس کا دفتر میں خلل پڑانا؟ تجھے دینا ہی ہے تو اپنے گھر کے پیسوں میں سے دے دو, اپنے گھر میں کام کراؤ, کام نکلواؤ ایک مرتبہ. اگر گھر میں کام نہیں ہے تو ایک مکان کو گراؤ, اس کو دوبارہ سے بناؤ. اگر تجھے دینا ہی ہے تو آج یہی چل رہا ہے, میں اپنے کان سے سن رہا ہوں. میرے دوستو, خرچ کرو, اولاد کو خرچ کر دیتے اس میں. اولاد نکالنا کہتے ہیں یار یہ سب فالتو ہے, یہ بیکار ہے, اس میں کیوں دے رہے ہو, اس سے اچھا ہے غریب کو دے دو. ارے تو غریب کو کیا دے گا, تجھے خود مولا حسین دے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارے تجھے خود کو صدقے حسین سے ملا ہے, تجھے خود کو صدقے علی اکبر سے ملا ہے, تجھے خود کو صدقے قاسم سے ملا ہے, تو تو کیا لے گا؟ اے تو خود صدقے حسین سے پیدا ہوا ہے تو تو دوسروں کو کیا دے گا؟ اے سیکھو, سنو, احترام کرو. لیکن میں آج نہیں کہوں گا تم کسی کا پانی لا کے اپنی زمین میں دے دو. میں آج یہ نہیں کہوں گا آپ غریب بن کے رہو صبح تک. آج سے کل کیا ہوا ہے, ایک خاندان اجڑ گیا, ابو طالب کا گھرانہ اجڑ گیا. سمجھ رہے ہو, ابو طالب کا گھرانہ اجڑ گیا میرے دوستو. لیکن میں اور آپ کو مجلس سے کیا پتہ. راہی جانے کے بعد رسول اللہ کے پاس پہنچے. رسول اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ مجھے اولاد نہیں ہے, مجھے اولاد دے دو. اولاد تو دنیا میں سب سے بڑی زینت ہے لوگوں کے لیے. اولاد کے لیے کیا کیا نہیں قربانیاں کرتے, کیا کیا علاج نہیں کرتے ہیں. ایک بار آزما کے دیکھو اس مجلس کو, تو آؤ مجلس میں بیٹھو, دل کے ساتھ, نیت کے ساتھ, کردار کے ساتھ, رفتار کے ساتھ, گفتار کے ساتھ مجلس میں آ کے بیٹھو اور دیکھو حسین دیتا ہے کہ نہیں. اگر خدا کی قسم سے آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے, اگر خدا کی قسم اس ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, اگر یقین کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, لہجے کے ساتھ, کردار کے ساتھ, بھروسہ کے ساتھ اگر آپ رسول اللہ سے مانگو گے تو سمجھ لینا کہ یہ مجلس صاحب خالی نہیں جائے گا. میں وعدہ کرتا ہوں یہ حسین کی مجلس سے خالی نہیں جاؤ. کہتے ہیں میں تو گھر میں مجلس سنتا ہوں. ارے گھر میں تو مجلس میں سنتا ہے, لیکن گھر میں حسین پہنچے گا گھر میں, لیکن اس
मजलिस में, इस महफिल में इतने लोग हैं, इतने लोगों का मजमे में मैं जैसा गरीब नहीं, लेकिन मैं ऐसा भी आदमी है, एक मोमिन होगा, उसकी लब से आमीन कहेगा, आमीन की सदा सुनकर उसकी दुआएं खुदा तक पहुंचती है और खुदा के पास पहुंचने के बाद आपकी हाजात को बुलंद होती है और आपकी हाजात को रवा होती है। समझ रहे हो? क्या कोरानात सही बात है। डिस्टेंस के साथ रहो, इज्जत के साथ रहो, तमीज के साथ रहो। ये मजलिस तो बीमारियों को दूर करने वाली है, ये मजलिस तो परेशानियों को दूर करने वाली है, ये मजलिस तो आफतों को दूर करने वाली है, ये मजलिस तो रहमतें बरसने वाली है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद बस यही तुमने अपने मजलिस को समेटता हूँ। यही क्या कहूँ, मौजूद बहुत बड़ा था लेकिन वक्त बर्बाद नहीं। इन्हीं जुमलों में मैं अपनी मजलिस को समेटता हूँ। तो देखिए सुनो, राहिब गया रसूलुल्लाह के पास। रसूलुल्लाह के पास जाने के बाद रसूलुल्लाह ने कहा कि आपकी तकदीर में तो औलाद नहीं है। ए राहिब, सुन रहे हो? मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए। पीछे से जो कर रहे हो करने दे दो, उधर क्या रहा है वो होने दे दो, लेकिन देखना यही है उस्ताद पढ़ा रहा है क्या। जब क्लास में मास्टर पढ़ा रहा है तो ब्लैक बोर्ड में नजर रहता है बच्चों की, तालिबे इल्म की, है कि नहीं? तो हमें भी है, लेकिन उस्ताद तो नहीं है। यहाँ मेंबर रसूल है लेकिन एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ। तो मेरी तरफ तवज्जो रहिए, मैं ब्लैक बोर्ड में क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ब्लैक बोर्ड नहीं, लेकिन समझना, तसव्वुर करना उसी बोर्ड को। लेकिन यहाँ से क्या आवाज आ रही है, यहाँ से क्या पढ़ रहा हूँ। तो राहिब गया, राहिब जाने के बाद या रसूलुल्लाह मुझे औलाद इनायत करो। तो रसूलुल्लाह ने कहा आपकी तकदीर में औलाद नहीं है, औलाद नहीं है। तो वो वापस आया, वापस आने के बाद कहाँ पहुंच गए? मेरे मौला हुसैन के पास आया। समझ रहे हो हुसैन का मर्तबा क्या है? हम तो समझते हैं ना सिर्फ काले लिबास पहन के यहाँ आते ना, हम तो यही सोचते हैं ना कि हम आके दो आंसू के कतरे गिराएंगे, बस यही नहीं, हम यही समझते हैं ना बस हुसैन को मैंने 10 रुपया दिया, ये नहीं। असलन खुदा शाही को गारत कर ये समझ लेना ये हक अदा नहीं हो गए। हम और आप हुसैन का हक कभी अदा नहीं कर सकते, हक अदा करके नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? तो रास्ते में आ रहे थे, आने के बाद क्या देखा? हुसैन को देखा तो हुसैन ने राहिब को देखा। राहिब को देखने के बाद राहिब का चेहरा मुरझाया हुआ है। जैसे एक फूल जब हम पानी नहीं देते तो वो फूल मुरझाया जाता है, इसी तरह का राहिब का चेहरा भी मुरझाया हुआ है। लेकिन रसूलुल्लाह ने समझा, है राहिब आपको क्या हुआ, आपकी क्या परेशानी है? सुनिए, इसी जुमले में आप लोग गौर व फिक्र करिए, हुसैन की मस्जिद में क्या मिलता है, हुसैन से क्या मिलता है, गौर व फिक्र करिए इसकी मस्जिद से। राहिब आपको क्या हुआ है? आप तो परेशान है, आप तो एक मुसीबत में है, आपकी शक्ल बता रही है कि आप तो कोई परेशान नहीं है। या हुसैन मैं तो गया था राहिब के पास, या हुसैन मैं गया था पैगंबर के पास। जब मैं पैगंबर के पास गया तो पैगंबर के पास मैं अपनी एक शिकायत लेके गया था कि मुझे औलाद नहीं हुई, मैं औलाद की शिकायत करने गया था। तो पैगंबर ने कहा कि आपकी तकदीर में तो कोई औलाद नहीं है, आपकी तकदीर में तो कोई औलाद नहीं है। मेरे दोस्तों सुनिए, तो मेरे मौलाना हुसैन ने कहा, ए राहिब आप जीते रहिए, मैं अता करते रहूं। इधर से मौलाना एक कहा तो राहिब को एक औलाद हुई, इधर से मौलाना 2 कहा तो राहिब को 2 औलाद कही, उधर से मौलाना 3 कहा, 7 तक गिनी। उसके बाद राहिब ने कहा बस या मौला, या हुसैन का अजमत। समझे? जुमले में कुछ समझ में आया आपके? तो बस अजीजों, बस दोस्तों, मैं नहीं कहूंगा आप लोग कुछ भी करो, आप अमीर बन गए नहीं को, मैं आज कहूंगा सिर्फ गरीब बन के रहिए, आप बस मुसीबत ज़दा रहिए। आओ तो ये काफिला, मौला हुसैन का काफिला आज मैदान करबला में पहुंचे हुए। 2 मुहर्रम को करबला में पहुंचे, आज 9 मुहर्रम को
ایک انسان نوجوان جو علمدار عباس غازی کے نام سے مشہور ہے، اور تصور کرو کربلا کے میدان کو بس خالی سر نیچے کر کے ہم بیٹھنے سے ہمیں آنسو نہیں آئے گی، بس ہمیں تصور کرنا ہے کربلا میں کیا ہوا، آیا ہم بھی کربلا ہوتے تو کیا ہوتا، وہ تو خدا جانے۔ تو سنیے آزادارو، غازی عباس جب سکینہ آیا، جب سکینہ مولا کے پاس آتی ہے، ایک چھوٹی بچی چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے مولا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے آئے بابا جان، آزادارو خدا عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے غم کے سوا۔ آزادارو ایک بچی جس کا نام سکینہ ہے، بابا کے سینے میں سونے والی سکینہ، ایک مرتبہ باپ سے پانی کی طلب کرتی ہے، بابا جان مجھے زیادہ پیاس لگی ہے بابا، آیا مولا عباس نے یہ بات سنی، شاید مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں اے آقا حسین مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دو، آزاداران مظلوم کربلا مولا عباس کو اجازت نہیں ملتی، لیکن مولا عباس کو کہہ رہے رضیا عباس آپ جا پانی لے آ، آزاداروں مختصر مسئلہ پڑھوں تفسیر میں نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ میرے غازی مشق و علم لے کے میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے، میرے غازی جب منیر فرات میں پہنچے، مولا عباس میرے فرات میں پہنچے، پہنچنے کے بعد جب مسجد سکینہ کو بنایا، بننے کے بعد میرے مولا نے شاید تاریخ یہ جملہ کہتی ہے لیکن یہ جملہ آزاداروں کہنے والے کہتے ہیں جب مولا نے اپنے چلو میں پانی لیا اور پانی لینے کے بعد مولا نے ایک دم سے وہ پانی پھینکا، شاید سکینہ کا چہرہ مرجھایا ہوا چہرہ عباس کے چلو میں نظر آیا، عباس نے پانی کو زمین میں پھینک مولا میرے فرات سے واپس آئے خیمے کی طرح، ایک ظالم میرے مولا کو تیر سے اشارہ کیا، مولا عباس کا بایاں بازو شہید ہوئے، غازی نے مشق سکینہ کو اپنے دایاں بازو میں لیا، ایک ظالم نے بایاں بازو میں شہید کیا، اور میرے مولا نے مشق و علم کو اپنے دانے زباں اپنے منہ میں رکھا اور دندان مبارک سے رکھا، ایک مرتبہ ایک ظالم مشق سکینہ میں تیر مارتا ہے اور پانی زمین کربلا میں گرتا ہے، لیکن میرے مولا کی آنکھ ٹوٹ گئی، ایک مرتبہ ایک ظالم مولا عباس کی آنکھ میں تیر مارا، مولا عباس زمین سے زمین پر آئے، جب مولا عباس زمین سے زمین پر آئے تو کیسے آئے آپ سمجھے، جس کی آنکھوں میں تیر اور آنکھوں میں آنسو، آنکھوں میں خون اور دونوں بازو شہید ہوئے، اور وہ بازو اور وہ زمین سے زمین پر کیسے آئے ہوگا زمین کربلا میں۔ آزاداروں ایک مرتبہ مولا زمین سے زمین پر تشریف لایا اور اپنے آقا کو عرض کیا، السلام علیکہ یا عبداللہ،
مولا کا ایک اشارہ گھٹا ہوا ہے آنکھ میں گرتی ہے میرے مولا ابا جنت کی طرف پرواز کر گئے حضرت اللہ ماتم حسین